ذرا تصور کریں کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ کو خبر ملے کہ دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں راتوں رات ڈبل ہو گئی ہیں۔ گلوبل ٹریڈ یعنی عالمی تجارت کا پہیہ اچانک جام ہو گیا ہے اور سپر پاور امریکہ بھی ایک شدید دباؤ کا شکار ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، بلکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں بالکل ایسا ہی ایک طوفان پک رہا ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں نے ایک ایسی تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی ہے جس نے پوری دنیا کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے یمن کے حوثی باغیوں کو ایک انتہائی خطرناک سگنل دے دیا ہے، اور اگر امریکہ نے ایک بھی غلط قدم اٹھایا تو دنیا کا سب سے اہم سمندری راستہ، جسے باب المندب کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سنسنی خیز ڈیولپمنٹ ہے۔ آخر ایران نے حوثیوں کو کیا ٹاسک دیا ہے؟ یہ باب المندب ہے کیا؟ اور اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو مجھ پر اور آپ پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا۔ حال ہی میں بین الاقوامی میڈیا نے اپنی رپورٹس میں ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے یمن کے حوثی گروپ سے کہا ہے کہ وہ ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر کے اہم ترین آئل روٹ کو بند کرنے کے لیے بالکل الرٹ رہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے پاور نیٹ ورک یا اس کے انفراسٹرکچر پر کوئی بھی حملہ کیا تو اس کا جواب ایران براہ راست دینے کے بجائے حوثیوں کے ذریعے دے گا، یعنی جیسے ہی امریکہ کی طرف سے کوئی سٹرائک ہوگی، حوثی فوراً ریڈ سی کا راستہ بلاک کر دیں گے۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق حوثیوں نے اس حوالے سے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ یمن کے اونچے پہاڑی علاقوں، خاص طور پر الحدیدہ اور خلیج عدن کے قریب، انہوں نے اپنے جدید ڈرونز اور میزائل پہلے ہی تعینات کر دیے ہیں۔ وہ بس اب ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اشارہ حوثیوں کے اپنے لیڈر نہیں دیں گے، بلکہ یمن میں موجود ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کے کمانڈرز کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ جب وہ چاہیں گے یہ سمندری راستہ بلاک کر دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر باب المندب ہے کیا، اور اس کے بند ہونے سے دنیا کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھیں، نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یمن اور افریقہ یعنی جبوتی کے درمیان ایک بہت ہی تنگ سمندری راستہ ہے۔ اسے باب المندب کہتے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جو بحیرہ احمر کو باقی دنیا کے سمندروں سے جوڑتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان ہونے والی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ خاص طور پر مڈل ایسٹ کا تیل اور گیس اسی راستے سے ہو کر یورپ اور امریکہ تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو بحری جہازوں کو پورا افریقہ گھوم کر جانا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ سفر میں ہفتوں کا اضافہ، جہازوں کے کرایوں میں ہوش ربا اضافہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تیل کی سپلائی لائن کٹ جائے گی۔ ایران پہلے ہی آبنائے ہرمز کے حوالے سے دنیا کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے ہے، اور اب اگر ریڈ سی کا یہ گیٹ وے بھی بند ہو گیا تو دنیا ایک ایسے انرجی کرائسس میں پھنس جائے گی جس کی مثال پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں ملتی۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ایران یہ سب اکیلا نہیں کر رہا۔ ایران نے مڈل ایسٹ میں اپنا ایک پورا نیٹ ورک بنا رکھا ہے جسے ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں لبنان کی حزب اللہ،
عراق کے مسلح گروپس اور یمن کے حوثی شامل ہیں۔ ایران کی حکمت عملی بہت واضح ہے اور یہ ہے پراکسی وار۔ وہ براہ راست امریکہ سے جنگ لڑنے کے بجائے اپنے ان اتحادیوں کو استعمال کرتا ہے۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران اپنے ملک سے میزائل فائر کرنے کے بجائے یمن میں بیٹھے حوثیوں کو استعمال کرے گا تاکہ عالمی تجارت کا گلا گھونٹ سکے۔ اس طرح امریکہ پر معاشی اور سفارتی دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا درد سر بن چکا ہے، کیونکہ حوثیوں کو مکمل طور پر روکنا ایک روایتی فوج کے لیے بہت مشکل کام ثابت ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو ہم جیسے عام لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دنیا آج کل ایک گلوبل ولیج ہے۔ اگر مڈل ایسٹ میں سمندری راستہ بند ہوتا ہے تو تیل کی ترسیل رکے گی۔ تیل کی کمی کی وجہ سے قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی۔ جب تیل مہنگا ہوگا تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، اور جب ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی تو آپ کی روزمرہ کی ہر چیز، چاہے وہ آٹا ہو، سبزیاں ہوں یا کپڑے، سب کچھ مہنگا ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کے ایک کونے میں چلنے والی گولی کا سیدھا اثر آپ کی جیب پر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سپر پاورز بھی اس وقت انتہائی محتاط انداز میں قدم اٹھا رہی ہیں تاکہ کوئی بڑی عالمی جنگ نہ چھڑ جائے۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ بحیرہ احمر اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ ایران کی اس دھمکی کے بعد کوئی ایکشن لینے کا رسک لے گا، یا پھر مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو ٹھنڈا کیا جائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی بہترین اور معلوماتی مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔